خلا کے لیے 18 جنوری کو کورٹ میں درخواست جمع کرائی اور جنوری کے آخر میں اس نے ایک مفتی سے نکاح پر نکاح کر لیا، جبکہ میرے دوست کو خلا کا نوٹس 6 فروری کو موصول ہوا اور خلا کا فیصلہ بھی عدالت نے 20 مارچ کو دیا۔ انہوں نے عدت بھی نہیں کی، اور جبکہ یہ عالم ہیں اور رخصتی اور مفتی صاحب اور وہ فلاں مدرسے سے منسلک ہیں۔ میرے دوست نے ان کے خلاف 20A کا مقدمہ عدالت میں داخل کر دیا۔ آپ بتائیے شریعت کے مطابق ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ فیملی کورٹ کے جج کو میرے دوست نے بتایا کہ انہوں نے خلا سے پہلے نکاح کر لیا، تو جج نے کہا یہ زنا ہے، لیکن فیملی کورٹ ہے، آپ کرمنل کورٹ میں کیس داخل کریں۔ دیکھو، اگر یک طرفہ خلا ہے اور عورت نے گواہوں سے ثابت نہیں کیا تھا کہ شوہر بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، یا شوہر نے سائن بھی نہیں کیا، تو پھر یہ خلا کے بعد بھی زنا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ فسخ نکاح کے جب تک معتبر اسباب نہیں پائے جائیں گے اس وقت تک عدالت کا فیصلہ معتبر نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ نکاح کے اسباب ہیں جس سے تنسیخ نکاح ہو سکتا ہے، وہ اسباب اگر پائے گئے تھے تو پھر نکاح ختم ہو گیا، نہیں پائے گئے تھے تو نکاح نہیں ختم ہوا۔ البتہ اگر شوہر نے اس پیپر پہ سائن کر دیا تھا تو پھر بہر صورت نکاح ختم ہو گیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ کسی مولوی صاحب کا بتا رہے ہیں، کسی مفتی صاحب نے ایسا کیا ہے کہ کسی کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ جس شخص کے نام کے آگے بھی مفتی لگا ہوا ہے ضروری نہیں کہ وہ مفتی ہو۔ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ گیٹ اپ پہ مفتی کی ڈگری ملتی ہے عوام کی طرف سے۔ مفتی کی ڈگری پتہ ہے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ نے درس نظامی مکمل کمپلیٹ کیا ہو، ایک بات۔ نمبر 2، پھر کسی ریلائبل ادارے سے مفتی کا، بعض اداروں میں 1 سال کا کورس ہوتا ہے، بعد میں 3 سال کا کورس ہوتا ہے، یہ کورس کمپلیٹ کیا ہو۔ کتنی شرطیں ہو گئیں؟ اور اس کورس میں ہر عالم کو داخلہ نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں کتنے علماء آتے ہیں مفتی کا کورس کرنے کے لیے، سلیکشن 10-12 کی ہوتی ہے، باقی سب کو فیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ استعداد چاہیے، مینٹل لیول چیک کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب وہ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کا کورس کرے گا تو بھی مفتی نہیں بن جاتا، کم سے کم 10 سال وہ مسائل کی تحقیق کی پریکٹس کرے گا کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ 10 سال کم از کم ضروری ہے۔ اس کے بعد خود وہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ میں مفتی بن گیا ہوں کہ نہیں بن گیا، اس کے جو سینئر اساتذہ ہیں وہ پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو مفتی کہا جائے یا نہیں کہا جائے۔ خود سے لگاتا پھرتا میں مفتی فلاں مفتی فلاں، یہ پاگل ہے، یہ کیا ہے؟ پاگل ہے۔ اس کے بڑے کہیں گے کہ ہاں بھائی اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ مسائل میں یہ تحقیق کر کے جواب دے سکتا ہے، اس کی اتنی مینٹل لیول بھی ہونا چاہیے نا۔ بعض لوگوں پر بھوسا بھرا ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جتنا بھی علم حاصل کریں ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو اس 10 سال کے پروسیس کے بعد اس کو اس کے بڑے اگر اتھارٹی دیتے ہیں تو پھر وہ مفتی کہلائے گا، ادروائز وہ 100 سال میں بھی مفتی۔ بولو، یہ وہ ڈگری نہیں ہے کہ آپ نے کورس کیا تو آپ مفتی کہنا شروع کر دیں۔ کچھ کورسز ایسے تو کرنے کے بعد آپ جو ہے نا وہ اہل ہوتے ہو، پی ایچ ڈی کر لیا آپ نے تو آپ پی ایچ ڈی اسکالر بن گئے۔ مفتی میں ایسا نہیں ہے، کئی سال کی پریکٹس کے بعد جب اس کے بڑے کہیں گے کہ بھائی ملک کے جو نامور علماء ہیں وہ جب اس پہ اعتماد کریں گے، ہاں بھائی اب یہ اس قابل ہے کہ اس کو، میں نے جب 8-9 سال پڑھا ہے نا، اس کے بعد فتوے کا کورس کیا حضرت مفتی عبدالوہاب صاحب کی نگرانی میں، اس کے بعد بھی ہمیں مفتی کی کا لفظ لگانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ اپنے مہر سے فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ اس کے بعد پھر 11 سال میں نے اپنے سینئر اساتذہ کی موجودگی میں فتوے کا کام کیا ہے، یعنی ہم جب تحقیق کرتے تھے ان کے سامنے رکھتے تھے، وہ اس میں غلط صحیح کی کریکشن کرتے تھے، پھر ہمیں اور تحقیقات کہتے ہیں۔ اس طرح سے 10-11 سال کنٹینیو کام کرنے کے بعد پھر ہمارے بڑوں نے مجھے اجازت دی کہ بھائی اب آپ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ بھی فتویٰ جاری کر سکتے ہو۔ اجازت ملنے کے بعد بھی میں نے یہ کام نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہو؟ مجھے ڈر لگتا تھا یار میں اپنی اسٹیمپ سے لکھوں، کل قیامت میں کس کی گردن پکڑی جائے گی میری۔ 2011 میں مجھے اجازت ملی ہے، اس کے بعد جا کے اب 2023 میں نے اپنی اسٹیمپ سے فتویٰ جاری کرنا شروع کیا ہے، اور وہ بھی اس لیے، یعنی 2023 تک بھی کرتا رہا کام میں، اب میں نے اپنی اسٹیمپ لگانا شروع کی، وہ بھی اس لیے کہ سوالات کی رش اتنا زیادہ ہے کہ ہر مسئلہ میں جامعۃ الرشید لے کے جاؤں، ان سے اسٹیمپ لگواؤں، تو پھر جو سوال پوچھنے والے ان کا نقصان بہت ہو رہا تھا۔ تو پھر میں نے یہ کیا کہ چلو جی میں اپنے سائن سے فتویٰ جاری کر دیتا ہوں۔ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد کوئی شخص مفتی کہلانے کا، اور ہم ابھی بھی اپنے آپ کو کوئی فنٹر نہیں سمجھتے، مفتی ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو بڑوں نے اجازت دی تو ان کی اجازت سے، بلکہ اجازت کے ایک قسم کا حکم ہی ہے کہ بھائی آپ مسئلہ بتا سکتے ہو۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے، مفتیوں کے اسکینڈل بہت آ رہے ہیں،
وہ مفتی فلانی لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا, کے ساتھ بھگا کے لے گیا. بھائی یہ مفتی نہیں ہوتے, یہ جاہل کے بچے ہوتے. مفتی عبدالقوی کے دیکھو نا اسکینڈل, اب غیبت اس لیے نہیں, تو ساری دنیا کے سامنے. کل مفتی عبدالقوی صاحب کی کوئی لائی ہے کہ ایک لڑکی ناچ رہی ہے نا, اور مفتی عبدالقوی صاحب کیا کر رہے ہیں, انجوائے, بڑا زبردست انجوائے کر رہے ہیں. پتہ نہیں فیک ہے یا کیا ہے, واللہ عالم. تو بظاہر تو فیک نہیں لگ رہی تھی, لیکن ان کے تو اپنے ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے مشہور ہیں. وہ مفتی کہاں سے ہو گئے وہ؟ میں نے مفتی اس لیے کہہ دیا کہ لوگوں نے نام بنا دیا ان کا. پھر لوگ کہتے ہیں مفتی کو دیکھو کیا کر رہا ہے. بھائی جان کس نے کہا کہ یہ مفتی ہیں؟ کس نے لگایا؟ خود ہی لگا دیا. یہ ایسے ہے جیسے خود ہی بالنگ کرو اور خود ہی بیٹنگ کرو, خود ہی کرو. تو مفتی بہت ایک مشکل سے ڈگری ملتی ہے, اور اس میں بہت, اور پھر مفتی کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ عملیات میں آئے. وہ بہت سے عامل ہیں مفتی فلاں عملیات کر رہے ہیں, جن ٹرائل بھگا رہے ہیں, اور کیا ہے وہ مفتی. تو یہ پاکستان ہے, یہاں لا قانونیت ہے, جو چاہے بن جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈاکٹر بھی لوگ بنے ہوئے جعلی ڈگریوں پہ, اور عام ڈاکٹروں سے زیادہ بڑے ڈاکٹر بنے ہوئے. حکیم تو ایسے مارکیٹ میں ملیں گے, ہر تھوڑے دن میں کوئی منجن بیچ رہا ہوگا بیٹھے, اور قبلہ بڑے حکیم صاحب. بھائی حکیم ریلائبل ہونا چاہیے, کس ادارے سے فارغ ہے, کس استاد سے پڑھا ہے, کیا تجربہ ہے آپ کا, اس وقت تک اس کو حکیم مت مانو. صحتوں سے کھیلتے ہیں یہ. حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے تھے, منہ چھپا لیتے تھے. کسی نے کہا یہ تکلف کیوں, کہتے ہیں سارے میرے پہنچائے ہوئے ہیں, ان سے شرم آتی ہے مجھے. تو اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ یہ روحانی عامل لوگ ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ مولوی صاحب نے عدت کے سے پہلے نکاح کیا, عدت کے بعد, تو آپ کے ذمہ دو کام ہیں. ایک, جنہوں نے یہ استفتاء لکھا ہے, سب سے پہلے تو وہ خلا کی جو ڈاکومنٹس ہیں کسی مدرسے میں داخل کریں. دارالعلوم کرنگی ہے, بنوری ٹاؤن, جامعہ فاروقیہ, جامعہ الرشید, وہ یہ ہمارے پاس بھی جمع کرا سکتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ دیکھ کے مفتی یہ فیصلہ کرے گا کہ شرعی لحاظ سے یہ خلا ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. اگر خلا ٹھیک ہی نہیں ہوا تو پھر تو اس مولوی پہ سیدھا سیدھا زنا کا کیس بنتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر تو وہ کیا ہے, زانی. اس کو بتا دیا جائے, فتویٰ لے جا کے دکھایا جائے, پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو اناؤنس کر دیا جائے, فتویٰ دکھا کے نا کہ بھائی دیکھو یہ فتویٰ ہے, یہ میری بیوی ہے, اور بیٹھی ہوئی کس کے ساتھ ہے, یہ اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے جو جعلی مفتی ہے. مفتی نہیں ہے وہ, کیا ہے, جعلی مفتی ہے. اس کو پھر بدنام کریں آپ. اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خلا ہے ہی نہیں, سوری خلا ہے, فتویٰ مل جاتا ہے آپ کو, بھئی یہ عدالت نے اس اصول کا خیال کیا, خلا ہے, یہ اسباب فسخ نکاح پائے جاتے تھے, تو پھر آپ یہ ثابت کریں کہ بھئی یہ عدت کے اندر اندر نکاح ہوا ہے. تو پھر یہ جو کرمنل کیسز عدالتوں کے ہیں نا, تو اس میں آپ یہ کیس کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ خلا کی ڈیٹ ہے, اور اس ڈیٹ کے اندر اس نے کمبخت نے نکاح کیا ہے, اور اس میں تو عدت پوری ہونے کا چانس ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ تو پھر آپ اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں, تو وہ اندر ہو سکتا ہے. اس کو چھوڑے نہیں, آپ نے اندر کرانا ہے. لیکن میں پھر بتا دوں, مجھے نہیں پتا یہ جو لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے, ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو. تو کسی پہ الزام لگانے سے پہلے جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنی جائے اس وقت تک فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو میرے اس اسپیچ کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں اس مولوی کے خلاف بول رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس مولوی سے ہم ملیں تو وہ بتا دے کہ بھائی شرعی لحاظ سے بھی خلا ٹھیک تھا, میں نے فتویٰ لیا تھا, اور عدت بھی اس کی پوری ہوئی تھی. تو میں طرفداری نہیں کرتا, میں کہتا ہوں اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ کریں, باقی ٹھیک ہے یا نہیں, بھائی ہم نے تو ایک طرف کا بیان سنا ہے, ہم نے دوسری طرف کا بیان نہیں سنا.